بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس ہے الف لام کیا چیز ہے، اس کے کتنی اقسام ہیں، اس کے کیا کیا معانی ہیں، ان تمام بحثیں آج کی ہماری کلاس میں موجود ہوں گی۔ یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آج کی ہماری اس کلاس میں یہ الف لام کے بارے میں پوری تفصیلات جو ہے یہاں پہ موجود ہوں گی۔ آج ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الف لام پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی بات کو میں چند پوائنٹس میں تقسیم کرتا ہوں۔ آج کی پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ جو الف لام ہے جس کو ہم الف لام کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کا جو ہے وہ نام کیا ہے اس کا اسم، اس کو کیا کہتے ہیں الف لام کو یاد رکھ لیں۔ یا یہ ہے کہ اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ الف لام جو ہے جس کو ہم الف لام تعریف کے لیے کہتے ہیں، وہ الف لام دونوں ہیں یا صرف الف ہے یا صرف لام ہے یا دونوں کا مجموعہ ہے، کیا ہے وہ چیز؟ یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ جی یاد رکھ لیں کہ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الف لام اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں، 3 باتیں ہیں۔ ہر ایک بات کو میں یوں سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جسے ہم الف لام تعریف یا معرفہ کا ایک بتاتے ہیں کہ جو ادات التعریف ہے، ادات التعریف کا معنی یہ ہے کہ جو معرفہ بنانے کا آلہ ہے اور جو معرفہ بنانے کی مشین ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ تعریف کے لیے یا الف لام جو ہے اس میں سے اصل جو ہے وہ لام ہے۔ اس کے شروع میں الف کو یعنی یہ جو الف ہے اس کو اس لیے لگایا گیا ہے اس کے لام تأکید میں اور لام معرفہ بنانے والے میں فرق ہو جائے۔ فرق کرنے کے لیے جو ہے وہ لام کے شروع میں الف لگا دیا گیا کہ یہ والا جو ہے یہ تعریف کے لیے ہے، یعنی معرفہ بنانے کے لیے ہے، نہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ابتدا کے لیے ہے۔ امید ہے کہ یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ الف لام جس کو ہم معرفہ کے لیے کہتے ہیں اس میں سے اسے لام تعریف کہا جاتا ہے، اور لام تعریف میں کہ ادات التعریف معرفہ بنانے کی جو چیز ہے، جو آلہ ہے، جو مشین ہے، اس میں اصل چیز ہے وہ لام ہے۔ اس میں یہ جو الف آیا ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ جو آگے والا لام ہے یہ تعریف کے لیے ہو، نہ یہ ہے کہ تأکید کے لیے ہو، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے لام تعریف۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ ہے پہلا قول۔ جی دوسرا قول یہ ہے کہ اس الف لام میں سے جو یہ الف ہے یہ اصل ہے ادات التعریف، یہ اصل ہے۔ لام کیوں لگایا گیا ہے؟ اس الف کے ساتھ لام اس سے لگایا گیا ہے کہ یہ بھی حمزہ یوں تھا، اور لام اور جو ایک اور حمزہ آتا ہے جسے ہم استفہام کے لیے کہتے ہیں، حمزۃ الاستفہام جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں اور لام تعریف میں فرق کرنے کے لیے لام لگایا گیا۔ حمزہ استفہام جو ہوتا ہے جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ارجل اذهب، کیا وہ چلا گیا ہے؟ یعنی ایک الف ایسا ہوتا ہے، حمزہ ایسا ہوتا ہے جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس میں حمزہ جو تعریف کے لیے ہے وہ صرف حمزہ ہے۔ لام اس لیے لگایا گیا ہے کہ حمزہ استفہام میں اور حمزہ تعریف میں فرق ہو جائے۔ یہ ہے دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے الف لام دونوں کا مجموعہ ہی حرف تعریف ہے، جیسے کہ حل ہوتا ہے، حل بھی مجموعہ ہے اور ال بھی، دونوں الف لام دونوں مجموعہ ہے، دونوں مل کر جو ہے یہ تعریف کے لیے ہیں۔ 3 اقوال ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لام تعریف ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے حمزہ تعریف کہہ دیں گے اور کچھ اسے ال للتعریف کہیں گے۔ تو یہ جو لام تعریف والا قول ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ لام تعریف،
ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے. لام تعریف اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ الف لام میں سے اصل جو ہے وہ لام ہے، اور اس کے شروع میں ال اس لیے لگایا گیا ہے لام تاکید اور لام تعریف میں فرق آ جائے، اس لیے اس کے شروع میں حمزہ لگایا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تعریف کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے صرف آ، یعنی آ حمزہ ہے. لام اس کے بعد اس لیے لگایا گیا ہے کہ حمزہ استفہام میں اور حمزہ تعریف میں فرق آ جائے. تیسرا قول یہ ہے کہ ال پورا کا پورا جو ہے وہ تعریف کے لیے ہے، یہ ایک مجموعہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں سے ال جو ہے وہ الف جو ہے یا حمزہ جو ہے وہ الگ ہے اور لام جو ہے وہ الگ ہے. یہ صرف اور صرف اس کی اصلیت کی بات ہے یا اس کے نام رکھنے کے لحاظ سے یہ والا پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کا آگے الف لام کے معنی کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے. اس میں سے راجح اور بہتر جو لگتا ہے واللہ اعلم، اس میں سے 2 چیزیں کی طرف رجحان جاتا ہے. ایک تو تیسرا قول اور ایک پہلا قول، کیونکہ بہت سارے نحوی اور بہت سارے ائمہ نحات کی کتابوں میں موجود ہے لام تعریف. اللہ اکبر. بہت کچھ ایسے بھی یعنی مشہور نحات ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام رکھ لو جائز ہیں. بہت سارے بڑے نحات میں یعنی ابن مالک ہیں جنہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے نحو کے موضوع پہ، اور 1000 شعروں کے اندر جو ہے وہ پوری عربی گرامر کو پورا کیا ہے، جس کا نام الفیہ ہے. وہ جب اس کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں الحرف تعریف او اللام فقط، یعنی دونوں قولوں کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں الحرف تعریف او اللام فقط فنمط عرفتہ قل فیہ النمط. اپنے شعر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ الحرف تعریف ہے یا نام فقط اکیلا ہے، ان میں سے کوئی بھی کہہ لو. تو گویا کہ بہتر اور راجح قول جو ہیں وہ پہلا اور تیسرا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو ہے شعر جو ہے جو ابن مالک کا ہے الفیہ میں سے الحرف تعریف او اللام فقط فنمط عرفت عرفت قل فیہ النمط. وہ یہ کہنے چاہتے ہیں یہ الحرف تعریف ہے یا لام اکیلا حرف تعریف ہے. مثال کے طور پہ لفظ نمط ہے، جب آپ اس کو معرفہ بنانا چاہیں گے تو آپ اس کے شروع میں ان نمط الف لام لگا دیں گے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی یہ شعر اگر ہمیں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. جی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ال ہے یہ الحرف تعریف ہے یا لام اکیلا حرف تعریف ہے. جس طرح کے آپ جب معرفہ بنانا چاہیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ لے کے آگے نمط، جب آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے، مثال کے طور پہ نمط کو جب آپ معرفہ بنانا چاہیں گے تو آپ اسے کہیں گے ان نمط. الحرف تعریف او اللام فقط فنمط اذا عرفتہ فقل فیہ النمط. یہ جو نمط ہے یہ ایک چٹائی کا نام ہے. جیسے ہم ایک قالین ہوتا ہے، ایک سجادہ ہوتا ہے جو بچھانا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ عربی میں نمط کہتے ہیں. یعنی جیسے ایک بساط، کوئی بھی آپ جو ہے بچھانے والی چیز ہوتی ہے تو اس آپ سجادہ کہہ دیں یا اس کو چٹائی کہہ دیں یا اسے قالین کہہ دیں، جو بھی چیز ہے اس کو عربی میں نمط کہتے ہیں. اس کے ناموں میں سے ایک نام نمط بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسے نمط ہے، جب آپ اس کو معرفہ بنانا چاہیں گے تو قل فیہ النمط. بس تو جو اصل چیز بتانا مقصود یہ ہے کہ الحرف تعریف ہے یا لام فقط ہے. آج کے پہلے پوائنٹ میں امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے. دوسرا پوائنٹ اب چلتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے، یہ جو الف لام ہے، یہ جو ال ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا حرف ہے؟ اس میں سے کیا ہے؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ال ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. بات ذرا سمجھیے گا. ایک قسم میں یہ اسم ہے اور ایک قسم میں یہ حرف ہے. جو اس کی اسم والی کیٹیگری ہے، یہ اسم جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی بھی صفت کے شروع میں آ رہا ہے. مثال کے طور پہ
میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ ناصرن، ناصرن یہ اسم ہے یا صفت ہے؟ مدد کرنے والا، میں اس کا معنی لے رہا ہوں، ناصرن کا مدد کرنے والا اسم ہے یا صفت ہے؟ یہ صفت کا صیغہ ہے۔ جب اس کے شروع میں آ جائے الناصر، یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ اس میں موصول ہوتا ہے، یہ اس میں موصول ہوتا ہے۔ صفت کے شروع میں آنے والا الف لام یہ اس میں موصول کہلاتا ہے۔ اب صفت کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہہ ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ تمام کے شروع میں آنے والا جو الف لام ہے یہ ہوتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آگے والی جو صفت ہو وہ بطور صفت ہو، بطور ناؤن کے یوز نہ ہو رہی ہو۔ اب ناصرون اگر کسی کا نام بن جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، مقصود ہے جب یہ صفت کا صیغہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام، میں ایک اور نام لکھ دیتا ہوں، کسی کا نام اگر ہو جائے خالد، اس کو ذرا بات نوٹ کیجئے گا، جب کسی کا ناؤن ہو، علم ہو، تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا۔ مقصود یہ ہے کہ جب خالد جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہو، صفت ہو اور صفت بمانا ہمیشہ رہنے والا، تو اب اس کے شروع میں جب الخالد آئے گا تو یہ جو الف لام آئے گا، یہ جو الف لام ہوگا یہ اس میں موصول ہوگا، اس میں موصول۔ الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ الف لام اسم ہے اور ایک یہ ہے کہ الف لام حرف ہے۔ الف لام اسم اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی صفت پر آ رہا، جب کسی صفت پر داخل ہو رہا ہو، جیسے کہ ناصرون ایک صفت ہے، جب ہم نے اس کے شروع میں الف لام لگایا، ان ناصر کہہ دیا، اب جو ہے اس کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ صفت کے لیے ہے۔ ایسے ہی خالد جب صفت کا صیغہ ہوگا اور اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ بمانا اسم موصول کے ہوگا۔ قرآن مجید میں غور کریں، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آخر میں ہم کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم، آخر میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، المغضوب۔ اچھا یہ ذرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مغضوب یہ صفت ہے، یہ ناؤن ہے، صفت ہے، غضب کیے گئے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن پہ تیرا غضب ہوا، تو یہاں پہ یہ جو الف لام ہوتا ہے اس کا ہم معنی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ المغضوب علیہم والضالین۔ سیم اسی طرح جب ہم کہتے ہیں الضالین، اب ذرا غور کیجئے گا، مغضوب اور ضالین، ضالین یہ دونوں صفت کے صیغے ہیں، یہاں ناؤن مقصود نہیں ہے۔ جب ان کے شروع میں یہ الف لام آ رہا ہے تو یہ الذین کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ الذین کے معنی میں ہے۔ اب یہ جو الف لام اسم موصول ہوتا ہے یہ اسم موصول کے تمام معنوں میں آ سکتے ہیں، یعنی واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے۔ اسی طرح جیسے الذی کا معنی ہوتا ہے، اللذانی کا معنی ہوتا ہے، اللذین کا معنی ہوتا ہے، اللتی کا معنی ہوتا ہے، اللتانی کا معنی ہوتا ہے، اللواتی کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح چاہے وہ عاقل کے لیے ہے یا غیر عاقل کی ہے، من کے لیے، من ماں کے معنی میں، مقصود یہ ہے کہ یہ جو الف لام آتا ہے صفت کے صیغے کے شروع میں یہ اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، بغیر اس قید کے، بغیر اس فرق کے کہ یہ اسم موصول جو ہے وہ الذی ہے یا الذین ہے یا اللتی ہے یا اللتانی ہے، تمام معنوں میں آ سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ وہاں مقصود یہ ہوتا ہے، اب جس طرح کے مثال کے طور پہ المغضوب علیہم اور الضالین، یہاں پہ الذین کا معنی آ رہا ہے، باوجود اگر غور کریں کہ مغضوب، مغضوب یہ صیغہ واحد ہے یا جمع ہے؟ مغضوبن، مغضوبون یا مغضوبین نہیں آ رہا، بلکہ کیا آ رہا ہے؟ مغضوبن، یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہاں یہ جو الف لام ہے یہ الذین کے معنی میں ہے۔ اسی طرح الضالین، یہ الضالین جو ہے یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ ضالن،
اور اس کی جمع ضالون یا ضالین، یہ جمع ہے، اور یہاں بھی سیم وہی ترجمہ آ رہا ہے الف لام کی وجہ سے۔ تو الف لام جب آتا ہے اسم موصول تو اس میں واحد، تثنیہ، جمع سب کے معنی موجود ہوتے ہیں، سیاق و سباق سے جو معنی مطلوب ہوتا ہے اسی معنی میں وہ الف لام آ رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ ال جو حرف تعریف ہے یہ اسم ہے، یہ حرف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ال کے دو کیٹیگریز ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ اسم ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ حرف ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ حرف ہے۔ اور اسم جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی صفت کے شروع میں آ رہا ہو۔ اچھا، صفت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اگر آپ لوگ غور کریں؟ صفت میں کیا چیز؟ نمبر ایک اسم فاعل، نمبر دو اسم مفعول، نمبر تین کیا ہے؟ اسم تفضیل، نمبر چار کیا ہے؟ اسم مبالغہ، نمبر پانچ اسم صفت مشبہہ۔ جو بھی صفت کا صیغہ ہوگا جب اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے وہ اسم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور اس کو ہم اسم موصول کہیں گے۔ اب یہ ہے کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ اس کا جو ہے اسم ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حرف ہونا۔ اب یہ جو اس حرف ہے، حرف تعریف ہے، معرفہ بنانے کے لیے جو یہ ال آتا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ حرف ہے، یعنی حرف جو ال تعریف ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ یعنی ال جو حرف ہے، گویا کیوں سمجھ لو، ہم اس کو تعریف یا نہ بھی لکھیں تو یہ کہہ لیں کہ ال جو حرف ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ زائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصلی ہوتا ہے، اصلیہ۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس پوائنٹ کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ اس وقت ہم چل رہے ہیں اس بات پہ کہ ال جو حرف ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زائدہ ہوتا ہے اور ایک اصلیہ ہوتا ہے۔ یہ جو زائدہ ہے پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، چلیں یہ دو قسمیں میں ذرا بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے زائدہ کو سمجھا لیا جائے۔ زائدہ کے سمجھانے کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد اس کی دو قسمیں کریں گے۔ الزائدہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو کسی اسم علم کے شروع میں آ جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ حسن ہے، حسن، اس کو انسان کہہ دیتا ہے الحسن۔ حسن جو ہے یہ پہلے سے معرفہ ہے، جب اس کے شروع میں ال آیا ہے تو یہ زائدہ ہے۔ اسی طرح عباس ہے، اس کے شروع میں العباس کہہ دیں، یہ زائدہ ہے۔ تمام اعلام پہ اور تمام قسم کے علم، یعنی جو تمام قسم کے علم ہیں، ناؤن ہیں، کسی شخص کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، جو علم خاص ہو، ان کے شروع میں جو اسم الف لام آتا ہے وہ زائدہ آتا ہے۔ اعلام اور معارف کے شروع میں آنے والا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے زائدہ، جو کسی علم کے شروع میں آتا ہے یا جو کسی معرفہ کے شروع میں آتا ہے تو وہ الزائدہ ہوتا ہے۔ اعلام کا مطلب علم اور معارف کا مطلب معرفہ، معرفہ کی جمع معارف۔ اعلام اور معارف کے شروع میں آنے والا جو ال ہے یہ زائدہ ہوتا ہے۔ ال جو اعلام کے شروع میں آتا ہے اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے لازم اور ایک ہے غیر لازم۔ الزائدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی علم یا کسی معرفہ کے شروع میں آنے والا جو الف لام ہے اسے ہم الزائدہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسم ہے، لازمہ اسے کہتے ہیں، لازم اسے کہتے ہیں جو اس علم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ عربوں کے ایک معبودان باطلہ میں ایک معبودان باطلہ تھے جن کا نام ہے اللات، العزہ۔ ایسے ہی الذین، اسم موصول کے، اسم موصول تو معرفہ ہے نا، اس کے شروع میں ال آ رہا ہے لیکن یہ ال جدا نہیں ہو سکتا، تو یہ جو قسمیں ہیں یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، یہ ال نہیں ہو سکتا۔ ان سب سے بڑھ کر لفظ الجلالہ اللہ ہے کہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ الف لام جتنے بھی ہیں یہ زائدہ ہیں اور لازم ہیں کہ یہ اپنے اسم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ غیر لازم وہ ہیں
کہ جو اپنے اسم سے الگ ہو سکتے ہیں، اور وہ اسم ہیں کہ جو کسی عالم کے شروع میں، مثال کے طور پہ حسن کی میں نے مثال دی ہے، اس کو ہم الحسن کہہ سکتے ہیں، الحسن کو ہم حسن کہہ سکتے ہیں، العباس کو العباس ہیں تو اس کو جو ہے عباس کہا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ اسم علم جو کسی کا نام ہوتا ہے، حسن ہے، عباس ہے، میمون ہے، جو بھی ہے، اس کے شروع میں ہم اپنے طور پہ لگا نہیں سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جن ناموں کے شروع میں لگا ہوا پہلے سے موجود ہے۔ مثال کے طور پہ عثمان ہے تو ہم اپنی طرف سے العثمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جو منقول ہیں الحسن، العباس، یعنی گویا کہ سیمائی طور پہ جن اعلام کے شروع میں لگ کے آتا ہے الف لام، جن اعلام اور معارف کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، ان کے شروع میں ہی لگتا ہے۔ اور اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک لازم ہے اور ایک غیر لازم ہے۔ لازم کا معنی یہ ہے کہ الف لام کبھی جدا نہیں ہوتا، اور غیر لازم کا مطلب یہ ہے کہ الف لام جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ الف لام اصلیہ، الف لام جو اصلیہ ہے، اب آتے ہیں ہم اپنے اس الف لام پہ، یہ حقیقت میں حرف تعریف ہے جی۔ اب یہ جو حرف تعریف ہے اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اب ہم اس کے معنی پہ آتے ہیں تو یہ جو الحرف تعریف یا الاصلی ہے، اب اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے معنوں کو سمجھنے کے لیے یہ الف لام اپنے معنوں کے اعتبار سے جو معنی دیتا ہے، یہ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے جنس اور ایک ہے افراد۔ جنس کا معنی دینے کے لیے آتا ہے الف لام اصلی، جہاں داخل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ یا تو جنس کا معنی دے رہا ہوتا ہے یا افراد کا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات کے بارے میں بتا رہا ہو، کسی جنسیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے، عربی کے ایک مثال دیتا ہوں، الرجل خیر من المرأة، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی عورت سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مرد تمام عورتوں سے افضل ہیں، نہیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ مرد بلحاظ جنس کے اپنی حیات میں بنسبت عورت سے اب اس کی جنس یا حیات میں افضل ہے۔ یہاں مقصود صرف اور صرف اس کی اصلیت بتانا مقصود یہ ہے، اپنے جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ الف لام کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، الف لام جو افراد یا افراد کے لیے ہوتا ہے، جو کچھ فرد بتانا چاہتا ہوتا ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام افراد مقصود ہوتے ہیں، کل کا معنی دینے کے لیے تمام افراد مقصود ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس میں بعض افراد مقصود ہوتے ہیں۔ جب یہ الف لام آگے والے اسم پہ جس پہ داخل ہو رہا ہے اور تمام افراد کا معنی دے رہا ہے یا کل افراد کا جو ہے وہ معنی دے رہا ہے، تو اس وقت ہم اسے کہتے ہیں الف لام استغراقی۔ اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں استغراق۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں پہ مفہوم کیا ہے؟ الانسان تمام انسان، سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے اندر چار صفتیں پائی جائیں، چار اوصاف پائے جائیں، ان تمام چار اوصاف کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب خسارے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ یہ الف لام ہے استغراق کے لیے۔ اور جس طرح کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد معنی یہ ہوتا ہے تمام تعریف۔ اب یہ جو تمام کا معنی آ رہا ہوتا ہے، یہ الف لام سے آ رہا ہے۔ یہ الف لام سے مقصود کوئی جنسیت نہیں، بلکہ مقصود تمام قسم کے افراد کو شامل کرنا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس الف لام کو کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ پہلا الف لام جنس کے لیے ہے، اس کو جو ہے الف لام جنسی کہتے ہیں۔ الف لام للجنس یعنی جنس کہتے ہیں، اور اس دوسرے کو جو ہے الف لام استغراق کے لیے کہتے ہیں۔ اب آگے جو یہ باز ہے، اس کے جو ہے پھر کچھ صورتیں بنتی ہیں، پھر اس باز کے جو ہے پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، متعین ہیں یا غیر متعین ہیں۔ الف لام جو افراد کے لیے آتا ہے،
جو تمام مثلا الانسان تمام افراد مقصود ہیں. اب اگر بعض افراد مقصود ہیں، کچھ لوگ مقصود ہیں، تو وہ یا تو فکس ہیں یا اس کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے. تو یہ جو الف لام فکس تعداد کے لیے آتا ہے، متعین ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے عہد خارجی. خارجی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں واقعاتی دنیا میں اس کا کوئی وجود متعین ہے. اب اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. جو افراد متعین ہوتے ہیں واقعاتی دنیا میں، ان کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں الف لام کی اس طرح یہاں بنتی ہیں. اب اس کے جو آگے عہد خارجی کے جو ہے وہ 3 اقسام بنائی جاتی ہیں. ایک کا نام ہے ذکری، اور ایک کو دوسرے کو نام دیا جاتا ہے عہد علمی، اور تیسرے کو نام دیا جاتا ہے عہد حضوری ضاد کے ساتھ ہے. یہ 3 ہیں عہد خارجی کی اقسام. عہد ذکری کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کا پیچھے ذکر ہوا ہوتا ہے، آگے والے لفظ پہ الف لام لگا کے جو ہے وہ اسی چیز کی طرف گویا کہ جس طرح ضمیر کا مرجع ہوتا ہے وہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. مثال سے سمجھیے گا. عہد ذکری کی مثال سورت مزمل کی آیت نمبر 16 اگر سامنے رکھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. میں آخر سے آیت کو لکھ رہا ہوں إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اب یہ جو رسولن آ گیا کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا، نہ کرائے کوئی بھی رسول بھیجا. آگے والی آیت میں فرمایا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ. اب یہاں پہ الف لام آ گیا. تو یہاں پہ فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، جب یہاں پہ الف لام آیا ہے یہ والا الف لام، تو بتانا مقصود یہ کہ اس رسول سے مراد وہ رسول ہے جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے. سورۃ مزمل کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 سے جو ہے میں مثال دے رہا ہوں. عہد ذکری یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پیچھے ذکر ہو گیا ہوتا ہے، آگے دوبارہ جو ہے عہد ذکری، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، آگے والی آیت میں یا آگے والے کلام میں الف لام لگا کے اس کو متعین کرنا مقصود ہے. ایک اور مثال سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. سورت جو ہے الم نشرح اگر آپ لوگ سامنے رکھ لیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، یسرن فإن مع العسر یسرن. آگے پھر فرمایا ان مع العسر یسرن. اب یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں پہ یہ ہے کہ یسرن 2 جگہوں پہ نکرہ آ رہا ہے، العسر اور العسر دونوں جگہوں پہ معرفہ آ رہا ہے. حکمت کیا ہے کہ العسر دوسرے پہ جب الف لام لگایا گیا تو یہ العسر، یہ والا العسر جو ہے یہ والا سیم یہی عسر بن گیا جو پہلے آ رہا ہے. گویا کہ اس الف لام نے وہ کام دیا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، گویا کہ ایک مرجع کا کام دیا کہ العسر جو ہے الف لام اس پہ آ رہا ہے تو اس سے مراد وہی العسر ہے جو پیچھے گزرا ہے. یسر پہ جو ہے الف لام نہیں آ رہا تو 2 یسر الگ الگ ہیں. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عربی کا شعر بھی ہے اذا عمت بک العسرا ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے، اذا عمت بک العسرا، جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو غور کر لیجئے گا علم نشرح میں فعسر بین یسرین. دوسری قسم جو ہے جس کو ہم عہد علمی کہتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے ذکر نہیں ہوا بلکہ میرے اور آپ کے علم میں ایک چیز موجود ہے،
اور ہم اسے کہتے ہیں کہ الف لام لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ تعین کر دیتے ہیں. بولنے والے کے درمیان میں اور سننے والے کے درمیان میں ایک چیز متعین ہے. مثال کے طور پہ میں عام پہلے مثال میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں یہ کہوں اعطیتک الکتاب، میں نے تجھے دی الکتاب. اب میں نے کتاب کا نام نہیں بتایا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کتاب کون سی ہے اور مجھے بھی پتا ہے یہ کتاب کون سی ہے. اسے کہتے ہیں عہد علمی. اسے یعنی مجھے بھی علم ہے اور آپ کو بھی علم ہے. یہاں پہ اس کا الکتاب کا پیچھے کہیں ذکر موجود نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. اسے کہا جاتا ہے عہد علمی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اکثر جو ہے جی ذالک الکتاب، بالکل صحیح، ذالک الکتاب، الکتاب کا پتہ ہے کہ اس کا پیچھے لفظ کوئی کتاب گزرا نہیں ہے، لیکن بولنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کا اس میں علم ہے کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. یہ جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں عہد علمی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. تیسرے نمبر پہ عہد خارجی کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں عہد حضوری. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ والا الف لام جو کسی ایسے لفظ پہ داخل ہوتا ہے جس سے زمانہ حاضر مراد لیا جا رہا ہے، فوراً وہی وقت. مثال کے طور پہ الآن، یہاں پہ جو الف لام ہے الآن پہ، یہ وہ والا ہے جس کا پیچھے کوئی ذکر نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے علم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ الف لام ایک ٹائم کو فکس کرنے کے لیے آتا ہے. ٹائم کو الآن، ابھی کا وقت. یا آپ کہتے ہیں عربی میں الیوم، یوم کے شروع میں الف لام آیا تو اس میں آ گیا کہ آج کا دن، ابھی کا دن. ایسی اگر اس طرح کا الساعت، الساعت جی الآن، الیوم، الساعت، حضرت الساعت، یعنی اسی گھڑی میں حاضر ہوا ہوں. تو یہ جو الف لام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عہد حضوری. عہد خارجی کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے عہد ذکری اور ایک ہے عہد علمی اور ایک ہے عہد حضوری. جی تو اب ذرا غور کیجئے گا. الف لام کے جو ہے، الف لام کے جو ہے جو عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، جو واقعاتی دنیا میں متعین ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں. ایک ہے عہد ذکری. مقصود یہ ہوتا ہے کہ کلام میں پیچھے کوئی چیز ذکر ہوئی ہوتی ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عہد ذکری. اور اگر سننے والے اور بولنے والے کے درمیان میں ایک چیز کا پتہ ہو، پیچھے اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں عہد علمی. اور اگر ایک الف لام ایسا آتا ہے کہ جو فکس کر رہا ہوتا ہے ٹائم کو، وقت کو، تو اسے کہا جاتا ہے عہد حضوری. جیسے کہ الآن، الیوم، الساعت، یہ جو ہے الف لام عہد حضوری ہوتا ہے. یہ قسم ہے عہد خارجی کی تین اقسام ہیں. اس کے بعد الف لام جو کہ تعیین کے لیے آتا ہے اور بعض افراد کی تعیین کرنا چاہتا ہے. بعض افراد میں سے اگر متعین ہو تو عہد خارج ہے اور اگر غیر متعین ہو تو عہد ذہنی ہے. عہد ذہنی جو ہے یہ اصل میں نکرہ کے ہم مترادف ہوتا ہے، نکرہ کی طرح ہوتا ہے، بس لفظی طور پہ معرفہ ہوتا ہے لیکن معنی لفظی استعمالات میں معرفہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ایک کہانی بنائی اور کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، تو وہاں یہ الفاظ بولتے ہیں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ذئبن، اس کے شروع میں الف لام ہے. یہ ایک ذہنی طور پہ ایک چیز ہے، واقعاتی اور خارج دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی. کیا جس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا تھا اس کا کوئی وجود ہے دنیا میں؟ اس کا کوئی وجود تھا؟ کوئی وجود نہیں تھا. وہ تو شاید بھیڑیا تھا ہی نہیں، لیکن الفاظ قرآن مجید نے جو بولے ہیں وہ یہ ہیں کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 17 ہے. اب یہ جو الذئب اور بھیڑیا تھا اس کا کوئی تعین نہیں ہے،
کوئی فکس نہیں ہے، بلکہ کوئی تھا ہی نہیں، ایک ذہنی طور پہ ایک خیال ہے، اسے کہا جاتا ہے عہد ذہنی۔ امید ہے کہ یہ تمام بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے آج کی ہماری کلاس کا جو ہے گفتگو، اور یہ ہے آج کی ہماری کلاس کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کو مزید اچھی طرح جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہو تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کا سوال ایسا ہے کہ جس کو مجھے ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، کہ اس لیے کہ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ عہد ذہنی میں جب کوئی چیز فکس بھی نہیں ہوتی ہے تو وہاں الف لام لانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ چیز ہے، سوال یہ ہے۔ میں بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، یہ چونکہ تھوڑا سا بلاغت کے رولز میں آتا ہے، لیکن بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یوسف علیہ، میں اس واقعے سے بات کو سمجھاؤں گا، کہ کسی اس انداز سے کہہ دیتے کہ یوسف علیہ السلام کو تو کوئی بھیڑیا کھا گیا، نوٹ کرنا اس بات کو، تو آگے سے ہو سکتا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کون بھیڑیا، کوئی بھیڑیا جو کہہ رہے ہو تو یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کہہ رہے ہو کوئی بھیڑیا سا کھا گیا، تو ایک اپنی بات کو زور دینے میں کہ یقیناً بھیڑیا ہی اس کو کھا گیا ہے، اس بات کو زور دینے کے لیے اس عہد ذہنی پہ الف لام آ جاتا ہے کہ ہمیں پکا پتا ہے کہ بھیڑیا نہیں کھایا ہے، باقی بھیڑیا کون سا تھا اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ پکا بات کو کرنے کے لیے ہے، تاکید کرنے کے لیے ناکرہ کے اوپر جو ہے یہ الف لام عہد ذہنی کے لیے آتا ہے۔ ایک بات کو اس انداز میں اس کو معرفہ نہیں بنا رہا ہوتا، یعنی معرفہ چیز کو نہیں بنا رہا ہوتا ہے، معرفہ صرف آگے والے کے ذہن کے اندر معرفہ فکس کرانا مقصود ہوتا ہے کہ تم سمجھ لو کہ پکی بات ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو عہد ذہنی پہ جو الف لام آ رہا ہوتا ہے وہ اس تاکید ایک ذہنی تسلی دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں یوں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ اچھا، یہ جو الف لام اس جمع کے شروع میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو بات اصل سمجھنے والی ہے کہ پہلے نمبر پہ استغراقی کا معنی جانیے۔ ہم نے یہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے الحمد، تو ہم معنی یہ لیتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی اگر ہم پوچھتے ہیں ان الانسان، تو معنی یہ لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے انسان سارے کے سارے قیامت تک کے لیے خسارے میں ہیں، سوائے اس کے کہ جن کے اندر وہ چار صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ہے استغراق کا وہ اتم درجے کا ایک استغراق۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کل کا معنی ظاہر کرنے کے لیے، جیسے آپ کسی مثال کے طور پہ کوئی یونیورسٹی ہو اور اس کے تمام اسٹوڈنٹ لینا مقصود ہو، یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ، بلکہ ایک یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹ لینا مقصود ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ گھر کے تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے استغراق آ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک مسجد کے تمام نمازی شامل کرنے کے لیے استغراق ہو جاتا ہے۔ وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کیٹاگری کے تمام لوگ، اب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہیں الطلاب اور مثال ایسے لے کے آئیں کہ حضر الطلاب کلہم، اب الطلاب پہ جو الف لام آ رہا ہے بظاہر کلہم، لیکن جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس سے الطلاب وہ سارے کے سارے ہیں جو کلاس والے ہیں یا جو ایک یونیورسٹی والے ہیں، اس لحاظ سے وہ استغراق ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی استغراق کے بھی درجے سمجھنے چاہیے، صرف دنیا بھر میں ہر چیز کو ایک کرنے کے لیے استغراق نہیں آتا، بلکہ اس دنیا بھر سے ایک چھوٹے سے کسی اور گروپ کے اندر بھی تمام کو شامل کرنے کے لیے استغراق بولا جا سکتا ہوتا ہے۔ جب جمع سالم ہو اور اس پہ الف لام آ رہا ہو تو اس سے کثرت لینا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کیٹاگری کے لیے وہ بولا جا رہا ہو اس کے تمام افراد لینا مقصود ہوتا ہے، کہ جس کیٹاگری میں بولا جا رہا ہے اس سے سارے مقصود ہیں، سارے لوگ ہیں، جس فیلڈ میں بولا گیا اس سے سارے فیلڈ میں مقصود ہیں۔ تو کبھی کبھی استغراق ان معنوں میں بھی آ جاتا ہے، یعنی ہم صرف اور صرف استغراق کے لیے الحمد اور ان الانسان کی مثال ہی نہ رکھیں،
بلکہ اس سے نیچے آ کے جہاں تمام لوگ مقصود ہونا لینے ہوں کسی ایک فیلڈ کے، وہاں بھی اس کو استغراق کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جزوی استغراق ہے، وہ تمام قسم کا کلی استغراق نہیں ہوتا۔ اور کثرت کا معنی جب کہتے ہیں کہ یہ جمع کثرت کے لیے، الف جمع سالم کے شروع میں الف لام آگے جاتا ہے، تو کثرت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ماحول ایسا بن رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یا اس فیلڈ کے یا اس جگہ کے سارے لوگ لینا مقصود ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ استغراق ہی کا، یا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک استغراق جزوی ہے، لیکن الف لام اسی معنی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ احسن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔